بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ النساء، ریکارڈنگ نمبر 6، صفحہ نمبر 593۔ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ آیات پاک کا ترجمہ۔ اور نہ نکاح کرو جن سے نکاح کیا ہے تمہارے باپ دادوں نے عورتوں سے، مگر بالتحقیق پہلے ہو چکا، بے شک وہ نکاح ہے بے حیائی اور نہایت قابل نفرت، اور برا ہے وہ راہ کے اعتبار سے۔ ما نکح جملہ مفعول بھی، ما موصولہ، من النساء بیان، مقت باب نصرہ کا مصدر، گناہ کرنے والے سے شدید بغض رکھنا، سبیلاً تمیز ہے۔ جو عورت باپ دادا یا نانا کے نکاح میں رہ چکی ہے اس سے نکاح حرام ہے۔ یہاں سے محرمات کا بیان شروع ہوتا ہے۔ محرمات وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے، پس ایسی 15 عورتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی عورت جو باپ دادا یا نانا کے نکاح میں رہ چکی ہے، اس سے بیٹا پوتا نواسا نکاح نہیں کر سکتا۔ پہلے اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا کی مثال بھی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک برا طریقہ یہ رائج تھا کہ مرنے والے کی بیوی کو میراث سمجھتے تھے۔ بیٹا اپنی ستولی ماں پر قبضہ کرتا تھا، اس سے نکاح کرتا تھا، جبکہ وہ محرمات ابدیہ میں سے ہے، اس لیے شدت کے ساتھ اس سے نکاح کی ممانعت کی ہے۔ اور اس مثال پر میراث کے احکام پورے ہو جائیں گے، پھر محرمات کا بیان شروع ہوگا۔ پس گویا یہ گریز کی آیت ہے۔ گریز قصیدہ کا وہ شعر کہلاتا ہے جو تمہید اور مقصد کے درمیان آتا ہے۔ یہاں دو مضامین کے درمیان کی کڑی مراد ہے۔ مسئلہ: باپ دادا یا نانا کی منقوہ سے نکاح حرام ہے، اگرچہ انہوں نے اس سے صحبت نہ کی ہو۔ یہ حرمت نفس عقد سے ثابت ہو جاتی ہے، جیسے بیٹے پوتے اور نواسے کی بیوی سے بھی نکاح حرام ہے، اور یہ حرمت بھی نفس عقد سے ثابت ہوتی ہے، صحبت ضروری نہیں۔ اسی طرح ساس کی حرمت بھی نفس عقد سے ثابت ہوتی ہے، البتہ ربیبہ بیوی کی دوسرے شوہر سے لڑکی سے نکاح کی حرمت بیوی سے صحبت کرنے پر موقوف ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ فائدہ نمبر 1، باپ دادا یا نانا کے نکاح میں رہ چکی ہوں سے مقصود صرف وہی عورتیں نہیں جن سے باقاعدہ نکاح ہوا ہو، بلکہ وہ تمام عورتیں مراد ہیں جن سے جائز یا ناجائز تعلق رہ چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح کے 4 طریقے تھے۔ نمبر 1، ایک آدمی کی طرف سے دوسرے آدمی کو اس کی بیٹی یا زیر ولایت کسی لڑکی کے نکاح کے لیے پیام دیا جاتا، پھر وہ مناسب بار مقرر کر کے اس لڑکی کا اس آدمی سے نکاح کر دیتا۔ یہی نکاح کا صحیح طریقہ تھا، اور اسی کو اسلام نے باقی رکھا ہے۔ نمبر 2، جب کسی آدمی کی بیوی حیض سے پاک ہوتی، جبکہ رحم میں حمل قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، تو شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ فلاں شخص سے جنسی تعلق قائم کر۔ پھر حمل ظاہر ہونے تک شوہر اپنی بیوی سے الگ رہتا۔ جب حمل کے آثار ظاہر ہو جاتے تو شوہر اپنی بیوی سے صحبت کرتا، اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ لڑکا نجیب بڑی شان والا پیدا ہو۔ عرب کے بعض پست قبیلوں میں یہ طریقہ رائج تھا۔ نمبر 3، چند آدمی 10 سے کم ایک عورت کے پاس جاتے اور اس کی رضامندی سے سب اس سے صحبت کرتے۔ پھر اگر عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ جنتی تو وہ ان سب آدمیوں کو بلاتی اور کسی کو نامزد کرتی کہ یہ تیرا بچہ ہے، اور وہ آدمی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ نمبر 4، پیشہ و رقحبہ سے بہت سے لوگ جنسی تعلق قائم کرتے ہیں۔ پھر اگر اس کو حمل رہ جاتا اور وہ بچہ جنتی تو قیافہ شناس بلایا جاتا، اور وہ علامات دیکھ کر فیصلہ کرتا کہ یہ بچہ فلاں کا ہے، اور اس کو ماننا پڑتا۔ اسلام نے یہ تمام شرمناک طریقے ختم کر دیے، صرف ایک پاکیزہ طریقہ باقی رکھا جو اب لوگوں میں رائج ہے۔ بخاری شریف حدیث 5127۔ اور یہ آیت چاروں نکاح کو عام ہے، جبکہ 3 نکاح محض زنا تھے، پس زنا اور مقدمات زنا سے بھی حرمت مسارت ثابت ہوگی۔ فائدہ نمبر 2، صحیح عقد کے بعد اور عقد فاسد و باطل کے بعد صحبت سے بالاجماع حرمت ثابت ہوتی ہے، اور زنا سے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک حرمت ثابت ہوتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے 2 قول ہیں، معتمد قول عدم حرمت کا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک زنا سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اور اسباب زنا مس، چھونا، قبلہ چومنا اور نظر شرمگاہ کو دیکھنا سے صرف امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرمت ثابت ہوتی ہے، مگر ان کے لیے شرطیں ہیں۔ جب شرائط پائی جائیں گی حرمت ثابت ہوگی۔ اس کی تفصیل میرے رسالہ حرمت مسارت میں ہے، اور اس میں نقلی اور عقلی دلائل بھی ہیں۔ فائدہ: الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا، یعنی زمانہ جاہلیت میں، اس لیے کہ کفار دنیا میں فروعات
احکام کے مکلف نہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد تو سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، البتہ اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں، نہ ابتداءً نہ بقاءً۔ ابتداء کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرے تو اس کو سخت عبرتناک سزا دی جائے گی۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ میرے ماموں جھنڈا لیے کہیں جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا سر قلم کرنے کے لیے روانہ کیا ہے جس نے اپنے باپ کی منقوبہ بیوی سے نکاح کیا ہے، رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ اور بقان کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر مسلم نے اپنی ستیلی ماں سے نکاح کر لیا، پھر میاں بیوی مسلمان ہو گیا تو اب ان کو اس نکاح پر برقرار نہیں رکھا جائے گا، دونوں میں تفریق کر دی جائے گی مگر کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ جیسے جنوبی ہند کیرلا میں ماموں کے نکاح میں بھانجی ہوتی ہے، یہ فیملی بھی مسلمان ہو جائے تو دونوں میں تفریق کر دی جائے گی۔ اسی طرح کسی غیر مسلم کے نکاح میں دو بہنیں ہوں اور وہ سب مسلمان ہو جائیں تو کسی بھی ایک کو الگ کیا جائے گا، اور اگر کوئی جاہل مسلمان دو بہنوں سے یک بعد دیگر نکاح کرے تو دوسری کا نکاح نہیں ہوا، اس کو علیحدہ کیا جائے گا۔ آیت کریمہ۔ اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے مگر جو پہلے گزر گیا، بے شک وہ نکاح بڑی بے حیائی اور نہایت قابل نفرت کام ہے اور وہ برا طریقہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ آیت مبارکہ کا لفظ ترجمہ۔ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بیٹیاں بھائی کی اور بیٹیاں بہن کی، اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا تم کو، اور تمہاری بہنیں دودھ پینے سے، اور مائیں تمہاری بیویوں کی، اور تمہاری پروردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں تمہاری بیویوں سے جو صحبت کی تم نے ان سے، پس اگر نہیں ہو تم صحبت کی تم نے ان کے ساتھ تو کوئی گناہ نہیں تم پر، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پیٹھوں سے ہیں، اور جمع کرنا دو بہنوں کے درمیان مگر جو تحقیق پہلے گزرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ ان تجمعوا ان مصدریہ ہے اور ما قبل پر معطوف ہے۔ 13 عورتوں کا تذکرہ جن سے نکاح حرام ہے۔ محرمات وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، ایسی ایک عورت کا ذکر گزشتہ آیت میں آ گیا، یعنی باپ، دادا یا نانا کی موتوعہ ستیلی ماں، دادی یا نانی سے نکاح حرام ہے۔ اب اس آیت میں 13 محرمات کا ذکر ہے اور ایک کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا۔ نمبر 2، ماں سے نکاح حرام ہے، اور ماں سے مراد تمام مذکر مؤنث اصول ہیں، یعنی باپ، دادا، نانا اوپر تک، اور ماں، دادی، نانی اوپر تک، امہات سے یہ سب اصول مراد ہیں۔ یعنی نکاح کرنے والی عورت ہو تو وہ باپ، دادا یا نانا سے نکاح نہیں کر سکتی، نکاح کرنے والا مرد ہو تو ماں، دادی، نانی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس طرح آگے سمجھیں۔ نمبر 3، بیٹیوں سے نکاح حرام ہے۔ بیٹی سے مراد تمام مذکر مؤنث فروع ہیں، یعنی بیٹا، پوتا، نواسا نیچے تک، اور بیٹی، پوتی، نواسی نیچے تک حرام ہیں، بنات سے یہ سب مراد ہیں۔ نمبر 4، بہنوں سے نکاح حرام ہے، خاص سگی ہوں یا الاتی یا خیافی۔ اسی طرح بھائیوں سے بھی نکاح حرام ہے، خاص سگے بھائی ہوں یا الاتی یا خیافی۔ نمبر 5 و 6، پھوپھیوں اور خالاؤں سے نکاح حرام ہے۔ پھوپھی باپ کی بہن، خاص سگی ہو یا الاتی یا خیافی، اور خالہ ماں کی بہن، خاص سگی ہو یا الاتی ہو یا خیافی، اور عمات و خالات سے مراد اصل بعید، دادا، دادی، نانا، نانی اوپر تک کی تمام صلبی بلا واسطہ مذکر مؤنث اولاد ہے، یعنی چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، چاہے وہ پردادا اور پردادی کی صلبی اولاد ہو، سب حرام ہیں، اور بالواسطہ اولاد یعنی چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد حلال ہیں۔ نمبر 7، 8، بھتیجوں اور بھانجیوں سے نکاح حرام ہے، اور بنات الاخ و بنات الاخت سے مراد اصل قریب ماں باپ کی تمام مذکر مؤنث فروع ہیں، پس بھائی بھتیجے نیچے تک اور بھانجے بھانجیاں نیچے تک سب حرام ہیں۔ فائدہ، یہ 7 رشتہ دار ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی مراد محرمات نسبیہ کہلاتے ہیں، یعنی بہت نزدیک کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے حرام ہیں، اور حرمت 2 وجہ سے ہے۔ پہلی وجہ،
مفاسد کا سد باب مقصود ہے قریبی رشتہ داروں میں رفاقت اور ہر وقت کا ساتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پردہ کا التزام ممکن نہیں، اور جانبین سے فطری اور واقعی حاجتیں مصنوعی اور بناوٹی نہیں۔ پس اگر ایسے مردوں اور عورتوں میں لالچ منقطع نہیں کی جائے گی اور رغبت ختم نہیں کی جائے گی تو مفاسد کا سیلاب امنڈ آئے گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک شخص کی اجنبی عورت کے محاسن پر نظر پڑتی ہے تو وہ اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور اس کی خاطر جان جوکھوں میں ڈال دیتا ہے، اور جن کے ساتھ تنہائی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کی خوبیوں کو شب و روز دیکھتے ہیں، کیا وہاں مفاسد پیدا نہیں ہوں گے؟ اسی فساد کو روکنے کے لیے قرابت قریبہ میں نکاح حرام کیا گیا ہے، کیونکہ سلیم المزاج لوگوں کی رغبت حرام کی طرف نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ، عورتوں کو ضرر عظیم سے بچانا مقصود ہے۔ اگر محرمات میں رغبت کا دروازہ کھولا جائے گا اور امید کا دروازہ بند نہیں کیا جائے گا اور اس سلسلہ میں بے راہی اختیار کرنے والوں پر سخت نکیر نہیں کی جائے گی تو دو طرح سے عورتوں کو ضرر عظیم پہنچے گا۔ نمبر 1، عورت جس مرد سے نکاح کرنا چاہے گی اولیاء نہیں کرنے دیں گے، خود نکاح کرنا چاہیں گے، کیونکہ ان عورتوں کا معاملہ اولیاء کے ہاتھ میں ہے، وہی ان کا نکاح کرانے کے ذمہ دار ہیں، پس عورت کے جذبات پامال ہوں گے اور اس کو بھاری نقصان پہنچے گا۔ نمبر 2، اگر شوہر عورت کے حقوق ادا نہیں کرتا تو عورت کی طرف سے اولیاء حقوق زوجیت کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ عورت کمزور ہے، وہ اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتی۔ پس اگر ولی خود شوہر بن جائے گا اور عورت کی حق تلفی کرے گا تو عورت کی طرف سے حقوق زوجیت کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس طرح عورت کو ضرر عظیم پہنچے گا۔ اور اس کی نظیر یتیم لڑکیوں سے نکاح کی ممانعت ہے۔ بخاری شریف حدیث 4573 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک شخص کی ولایت میں ایک یتیم لڑکی تھی، اس کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی بھی شریک تھی، اور اس شخص نے خود ہی اس لڑکی سے نکاح کر لیا اور اس کا باغ کا حصہ ہتھیا لیا۔ اس پر سورۃ النساء کی آیت 3 نازل ہوئی کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے انصاف پر قائم نہیں رہ سکو گے، تمہارے لیے دوسری عورتیں بہت ہیں، ان میں جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو، یعنی یتیم لڑکیوں سے نکاح مت کرو۔ یہ ممانعت ان لڑکیوں کو ضرر سے بچانے کے لیے ہے۔ 9-10 رضائی ماں اور رضائی بہن سے بھی نکاح حرام ہے۔ رضائی ماں وہ عورت جس کا کسی بچہ نے اس وقت دودھ پیا ہو جب اس کی دودھ پینے کی عمر ہو، یعنی 2.5 سال کی عمر کے اندر دودھ پیا ہو، اور رضائی بہن وہ ہے جس نے اس کی رضائی ماں کا دودھ پیا ہو، دونوں دودھ شریک بھائی بہن ہیں۔ اسی طرح رضائی ماں کی نسبی اولاد سے بھی نکاح حرام ہے۔ فائدہ، دودھ پینے سے وہ ساتوں رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، یعنی دودھ پلانے والی ماں اور اس کے تمام اصول و فروع، اور اس کا شوہر اور اس کے تمام اصول و فروع، اور دونوں کی اصل قریب کی تمام فروع، اور دونوں کے اصول بعیدہ کی سلبی اولاد۔ اور اس آیت میں جو صرف رضائی ماں اور رضائی بہن کا ذکر ہے وہ بطور مثال ہے۔ یہ بات حدیث نے واضح کی ہے، فرمایا دودھ پینے سے وہ تمام رشتے حرام ہوتے ہیں جو ولادت ناطے سے حرام ہوتے ہیں۔ رواہ البخاری مشکات شریف، مشکات حدیث 3161۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق منقول ہے کہ انہوں نے ایک بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی پورے قریش میں قابل فخر ہے، اگر حضور کا منشا اس طرف ہو تو بہت مناسب ہے۔ اس پر ارشاد ہوا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حمزہ میرے رضائی دودھ شریک بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے وہ تمام رشتے حرام فرما دیے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ امہات المومنین کے لیے پردہ کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ اسی زمانہ کا یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس میرے رضائی چچا آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی، میں نے کہلوا دیا کہ اس بارے میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں کیسے اجازت دے سکتی ہوں۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یقیناً تمہارے چچے ہیں، ان کو اندر آنے کی اجازت دینا چاہیے۔ اس پر میں نے التماس کیا، حضور میں نے تو دودھ عورت کا پیا ہے، اس مرد سے مجھے کیا تعلق ہے؟ اس پر دوبارہ ارشاد ہوا، وہ یقیناً تمہارے چچے ہیں، وہ اندر آ سکتے ہیں۔ ایک اور واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی سے منقول ہے، فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان میں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر کسی شخص کے اجازت طلب کرنے کی آواز آئی، یعنی کوئی صاحب ان کے مکان پر اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ میں نے اجنبی آواز سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کون صاحب ہیں جو اس طرح اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غالباً یہ فلاں صاحب ہیں، یہ حفصہ کے رضائی چچا ہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا، اچھا اگر فلاں صاحب زندہ ہوتے تو کیا وہ بھی رضائی چچا ہونے کی وجہ سے اندر آنے کی اجازت پاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ضرور پاتے، کیونکہ وہ رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ نمبر 11 خوش دامن۔
ساس سے نکاح حرام ہے، یہی حکم بیوی کی دادی نانی کا بھی ہے، اور یہ حرمت نفس عقد سے ثابت ہوتی ہے، اور یہی حکم اس عورت کی ماں، دادی اور نانی کا بھی ہے جس کے ساتھ مغالطہ کی وجہ سے یا دانستہ جنسی تعلق قائم ہو گیا ہو یا دواعی صحبت پائے گئے ہوں۔ نمبر 12، ربیبہ پروردہ لڑکی سے بھی نکاح حرام ہے، یعنی وہ لڑکی جو بیوی کے ساتھ آئی ہو اور دوسرے شوہر کی ہے، اور ربیبہ سے نکاح حرام ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کی ماں سے صحبت ہو چکی ہو۔ اگر یہ تعلق قائم ہونے سے پہلے ہی طلاق دے دی یا مر گئی تو اس ربیبہ سے نکاح ہو سکتا ہے، اور یہ بھی جان لیں کہ ربیبہ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ شوہر کی پرورش میں ہو، بلکہ صرف بیوی کی لڑکی ہونا ہی حرمت کے لیے کافی ہے۔ نمبر 13، بیٹے پوتے اور نواسے کی بیوی سے بھی نکاح حرام ہے، یہی حکم اس عورت کا بھی ہے جس سے بیٹے پوتے نواسے کا مغالطہ سے یا دانستہ جنسی تعلق قائم ہو گیا ہو، یعنی زنا کیا ہو یا دواعی زنا پائے گئے ہوں۔ اسی طرح رضائی بیٹے پوتے اور نواسے کی بیوی سے بھی نکاح حرام ہے۔ نمبر 14، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، خواہ سگی بہنیں ہوں یا الاتی یا خیافی، اور یہی حکم رضائی بہنوں کا بھی ہے۔ پھر جس طرح ایک وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے، اسی طرح ایک عورت اور اس کے پھوپھی یا اس کی خالہ یا اس کے باپ اور ماں کی پھوپھی یا ان دونوں کی خالہ یا اس کی دادی کی پھوپھی یا خالہ کو جمع کرنا بھی حرام ہے، اور یہ بات متفقن علیہ حدیث میں آئی ہے۔ فائدہ، الا ما قد سلف کا تعلق صرف دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے سے ہے، یا دو تا 14 تک جن عورتوں کا ذکر آیا ان سب سے ہے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں کسی نے ماں یا بہن بیٹی وغیرہ سے نکاح کیا تو اس سے بھی درگزر کیا جائے گا۔ اس میں مفسرین کرام کی دو رائے ہیں، کوئی اس کا تعلق صرف دو بہنوں سے کرتا ہے اور کوئی سب کے ساتھ کرتا ہے۔ جلالین میں سب کے ساتھ کیا ہے، یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، البتہ اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں، نہ ابتداءً نہ بقاً، اس لیے بات زیادہ اہم نہیں۔ ملحوظہ، 15ویں عورت وہ ہے جو شوہر والی ہے، یعنی کسی کے نکاح میں ہے۔ اس کا بیان اگلی آیت میں ہے جو اگلی جلد میں آئے گی، چونکہ حضرت مولانا عثمان کاشف الہاشمی رحمہ اللہ نے پہلی جلد پارہ 4 پر ختم کی ہے، اس لیے میں نے بھی یہ جلد اسی آیت پر پوری کیا تاکہ تفسیر کے سیٹ میں توافق رہے۔ جو چاہے مولانا مرحوم کی جلد لے اور جو چاہے یہ جلد لے۔ آیت پاک، تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری ستیلی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، پس اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر ان سے نکاح کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں جو تمہاری نسل سے ہیں، اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ پہلی جلد مکمل ہوئی، دوسری جلد انشاءاللہ 5ویں پارے سے شروع ہوگی۔ سنچر 11 ذوالقعدہ 1438، 5 اگست 2017۔ واللہ اعلم بالصواب۔